بر محمد و آل محمد صلوات پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را. تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. إن
صدق اللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ خالق العباد وساطہ البلاد ومسیل البہاد ومغضب النجات. لیس لأولیتہ ابتداء ولا لأزلیتہ انقضاء. هو الاول ولم یزل والباقی بلا اجل. خرت له الجباہ ووحدتہ الشفاء. الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی المطلبی الحجازی العربی الرسول المؤید والنبی الممجد ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من حین الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ ومتقن خطابہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ. صلوات بر محمد علیہ. گزارش ہے وارث جشن حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل کے لیے بآواز بلند صلوات عنایت فرمائیں. اللہم صلی علی محمد وعلی. اول میں اس جشن کی مبارکباد آپ تمام حاضرین کی خدمت عالیہ میں پیش کرتا ہوں، اور حاضرین کے ساتھ ساتھ ناظرین کی خدمت میں بھی کہ جو دور دراز سے اس جشن کو ملاحظہ فرما رہے ہیں ان کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ظاہر ہے کہ ذکر اس کا ہے اور اس شخصیت کا ہے کہ جو ذکر اکثر لب رسول کی زینت بنا رہا. میں اس ذات پہ کیا بولوں یا اس ذات پہ کیا کلام کروں کہ قرآن کی آیتوں میں جس کا قصیدہ نظر آ رہا ہو، پیغمبر کی حدیث جس کا تعارف کرا رہی ہو، یا جملہ بدلوں میں اس ذات پہ کیا گفتگو کروں کہ جس کے دسترخوان پہ نبوت پروان چڑھ رہی ہو، یا اس ذات پہ کیا گفتگو کی جائے کہ جس نے ایسی ذات کو پروان چڑھایا کہ جس نے مکہ کے اس جنجال نما ماحول میں اور جنگل جیسی بستی میں انسانیت کا پرچم لہرا دیا. اس ذات کو جس ذات نے تربیت دی اسے ابو طالب کہا جاتا ہے. اور ظاہر ہے کہ آپ یہ تقریر تو بس یوں سمجھ لیں کہ یہ اذان محفل ہے کہ شعراء اور سامعین اتنی دیر میں جماعت محفل کے لیے آ جائیں اور جماعت محفل آمادہ ہو جائے. لیکن ظاہر ہے کہ اذان دینے کے لیے مؤذن کو بھی چاہیے کہ مسجد میں کوئی ہو یا نہ ہو لیکن بڑی خوبصورتی کے ساتھ حق اذان ادا کیا جائے. لہذا اس وقت میں مؤذن کی حیثیت سے آپ کی خدمت میں ہوں، لیکن توجہ رکھیں کہ اس ذات کے بارے میں کلام کر رہا ہوں اور اس کلام کے لیے میں نے کلام الہی کا سہارا لیا جس میں اعلان ہو رہا ہے اور ہم جیسے لوگوں سے اعلان ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ. اے ایمان لانے والوں اللہ کے مددگار بن جاؤ. توجہ کیجئے، قرآن مجید کا صاف اعلان ہے اور ہر کسی سے نہیں ہے، صاحبان ایمان سے ہے. حالانکہ ایمان خود ایک ڈگری ہے اور ایک بہت بڑی ڈگری ہے، ہر کسی کو بہت آسانی سے نہیں ملتی. روایات کا مفہوم ہے
کہ انسان کو اسلام کے بعد تسلیم کی منزلوں میں اتر جانے کے بعد جو درجہ عطا ہوتا ہے اسے ایمان کہا جاتا ہے. یعنی اول مرحلہ اسلام کا ہوتا ہے، اور اسلام کے بعد تسلیم کا ہوتا ہے، تسلیم کے بعد تصدیق کا ہوتا ہے، اور تصدیق کے بعد ایمان کا مرحلہ سامنے آتا ہے. لیکن یہ مرحلہ ایمان آخری مرحلہ نہیں ہے، اس لیے کہ صاحبان ایمان کو دعوت دی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اے صاحبان ایمان کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان کے بعد بھی ایک درجہ ہے جس کا نام ہے نصرت الہی، اللہ کا مددگار بننا. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی وہ خود قادر مطلق جس نے 5 مرتبہ روزانہ ہم سے کہلوایا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں، اس کا مطلب بار بار ہم سے کہلوایا جا رہا ہے کہ مدد ہم کر رہے ہیں. یا قرآن کی اور منزلیں آگے بڑھیں جہاں کہا گیا نبی سے اللہ کہہ رہا ہے کہ لقد نصرکم، ہم نے تمہاری مدد کی بہت ساری جگہوں پر. تو اللہ خود کہہ رہا ہے کہ ہم مددگار ہیں، بندوں سے کہہ رہا ہے کہ روزانہ آ کے کہو کہ ہم مددگار ہیں. پھر کیا ایسی ضرورت پڑ گئی کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی مدد کرو؟ آپ ذرا محسوس کریں اللہ کو کیا کہنا پڑ گیا، کیا ضرورت پڑ گئی کہ اللہ بندوں سے مدد مانگ رہا ہے. اور ایک جملہ اور کہہ دوں کہ جو اللہ بندوں کی مدد کا محتاج ہو پھر دل یہ گوارا نہیں کرتا کہ اسے معبود کہا جائے. آپ محسوس کریں، جو اللہ بندوں کی مدد کا محتاج ہو تو پھر کیسے دل گوارا کرے کہ اسے معبود کہا جائے، اسے خدا کہا جائے. تو پھر کیا مطلب ہے اس مدد کا؟ آواز آئی کہ کچھ چیزیں اس لیے مانگی جاتی ہیں تاکہ تمہاری ظرفیتوں کا امتحان لیا جا سکے. کوئی ضرورت نہیں ہے کہ مانگنے والا صاحب استعداد ہو، بلکہ وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تمہاری جو تربیت کی جا رہی ہے وہ کس منزل پہ پہنچی ہے. اس کی سمپل سی مثال یہ ہے کہ کبھی کبھی ماں باپ اپنے چھوٹے بچے سے چاکلیٹ طلب کر لیتے ہیں. ان کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ اس بچے سے چاکلیٹ لے کے کھا ہی جائیں گے، بلکہ ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اس کی تربیت کہاں تک پہنچی ہے. توجہ کر رہے ہیں؟ یہ جو ہم تربیت کر رہے ہیں یہ تربیت کہاں تک پہنچی. پتہ چلا بچے سے چاکلیٹ طلب کی اور اس نے باپ کی طرف بڑھا دی تو اب نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ باپ سینے سے لگا کر وہ چاکلیٹ واپس کر کے اسے انعام کے طور پہ کچھ اور عطا کرتا ہے، کچھ اور دے دیتا ہے. یہ انعام کس چیز کا ملا؟ کا تربیت کے امتحان کے بعد کامیابی پر انعام ملا. تو بس اللہ بھی نصرت اس لیے نہیں مانگ رہا ہے کہ وہ مجبور ہے، بلکہ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہمارے دیے ہوئے ہاتھوں پیر سے تم نے کیا کام کیے ہیں. اس تربیت کا امتحان لینے کے بعد نتیجتاً اللہ انعامات سے نوازتا ہے تو منزلتوں کو عطا کرنا شروع کر دیتا ہے. اب سمجھ میں آیا کہ اللہ نے ہم سے نصرت کیوں طلب کی. تو پروردگار پھر کہاں تیری نصرت کرنی ہے؟ کیا کعبے کے پاس آ کے تیری نصرت کی جائے، یا آسمان پہ جا کے تیری نصرت کی جائے، یا مسجدوں میں آ کے تیری نصرت کی جائے؟ کہا تم کہاں کہاں ہماری نصرت کے لیے آؤ گے؟ پروردگار ہم نہیں آ سکتے تو تو کسی ایک جگہ پہ آ جا جہاں ہم آ کے تیری نصرت کر لیں. کسی میدان میں نازل ہو جا، کسی چھت پہ نازل ہو جا، کسی چوراہے پہ آ جا کہ جہاں ہم جا کے تیری نصرت کر دیں تاکہ آیے قرآنی پہ عمل ہو جائے. آواز آئی نہیں، کچھ شخصیتوں کو ہم نے بھیجا ہے، تم ان کی مدد کرو گے، اللہ کی مدد لکھی جائے گی. فرمایا کس کی مدد کریں؟ آواز آئی میرے نبی کی مدد کرو. تم نبی کی مدد کر رہے ہوگے، میں اللہ کی مدد لکھ رہا ہوں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ذات نبوی کی مدد کرنا صرف ذات نبوی کی مدد نہیں ہے بلکہ اللہ کی مدد ہے. پھر مجھے جملہ کہنے دیجئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو نبی کی مدد کر رہا تھا وہ نبی کی مدد نہیں کر رہا تھا، اللہ کی مدد کر رہا تھا. اور جو بوقت مدد نبی کو چھوڑ کے بھاگا وہ نبی کی ذات سے فرار نہیں اختیار کر رہا تھا، اللہ کی مدد سے فرار اختیار کر رہا تھا.
اس کا مطلب یہ ہوا کہ مدد نبی اللہ کی مدد ہے۔ اب چلیے یہ قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، ہر شخص نے مدد کا دعویٰ کرنا شروع کیا کہ صاحب انہوں نے اتنے زیادہ درہم سے نبی کی مدد کی اور انہوں نے اتنے دینار سے نبی کی مدد کی۔ مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک دور تک فقیری کی زندگی بسر کرنے والے افراد کہ جن کے کھانے اور طعام کا خرچہ بھی نبی نے برادری قائم کر کے ایک دوسرے کی گردن پہ رکھا تھا، وہ افراد کیسے اتنے باصلاحیت ہو گئے کہ تاریخ لکھنے لگی کہ صاحب یہ نبی کے مددگار، اب وہ نبی کے مددگار۔ لیکن کوئی بات نہیں، میں اس بات پہ بحث ہی نہیں کرتا کہ صاحب کس نے نبی کی کب مدد کی، کتنی مدد کی، لیکن جس نے بھی مدد کی وہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد کی۔ توجہ کیجئے گا، جس نے بھی نبی کی مدد کی، چاہے میدان جنگ میں کی ہو، چاہے درہم سے کی ہو، چاہے چادر سے کی ہو، جو بھی میرے نبی کی مدد کر رہا تھا وہ اس آیت کے نزول کے بعد کر رہا تھا۔ مجھے اس سے کوئی بحث نہیں کہ کتنی مدد اوریجنل تھی، کتنی مدد خالصتاً للہ تھی، لیکن چلیے نزول آیت کے بعد ہر آدمی نے نبی کی مدد کی ہو، مجھے اس سے کوئی انکار نہیں، لیکن دل ایک جملہ کہنے کو چاہ رہا ہے کہ جب آیت کے نزول کے بعد کوئی نبی کی مدد کر رہا تھا تو اس مدد پہ ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہو جنت کی خواہش میں مدد کی جا رہی ہے، ہو سکتا ہے نبی سے قربت اختیار کرنے کے لیے مدد کی جا رہی ہے، ہو سکتا ہے نبی کی رشتہ داری کی پاسداری رکھنے کے لیے مدد کی جا رہی ہے، لیکن اس ذات پہ کروڑوں سلام کرنے کا دل چاہتا ہے کہ جس وقت نبی کی نبوت کا اعلان نہیں ہوا اس وقت ایک چچا تھا کہ جو نبی کو نبی سمجھ کے مدد کر رہا تھا۔ آپ ذرا محسوس کریں کہ نبی کو نبی سمجھ کے مدد کر رہا تھا، اور مدد کا عالم یہ تھا کہ جب ارباب مکہ آ کے کہتے ہیں کہ اے ابو طالب اپنے بھتیجے سے کہیے کہ عرب کی جس خاتون سے چاہتے ہیں ہم ان کی شادی کرا دیں گے، عرب میں یہ جہاں چاہتے ہیں وہاں ان کا عقد کرا دیا جائے گا، اور جس جگہ چاہتے ہیں وہاں ان کے رہنے کا انتظام کروا دیا جائے گا، درہم و دولت سے نواز دیا جائے گا، اور ہم توجہ کیجئے گا وہ کہتے ہیں اور ہم ان کے خدا کو بھی اپنے خداؤں کے ساتھ تسلیم کر لیں گے، لیکن ان سے کہیے کہ یہ ہمارے خداؤں کو برا نہ کہیں۔ ابو طالب حجرہ پیغمبر میں گئے اور واپس آئے اور آن کے کہتے ہیں کہ میرا بھتیجا کہہ رہا ہے کہ اگر میرے دائیں ہاتھ پہ چاند رکھ دیا جائے، بائیں ہاتھ پہ سورج رکھ دیا جائے، تب بھی میں اپنی دین کی تبلیغ سے باز آنے والا نہیں ہوں۔ یہ جملہ کہنا تھا کہ پھر وہ جو سرداران قریش آئے تھے وہ کہتے ہیں پھر ابو طالب آپ درمیان سے ہٹ جائیے۔ یہ جملہ کہنا تھا کہ علی کے بابا کے چہرے پر جلال الہی نمودار ہوا۔ ظاہر ہے کہ جو علی کا والد ہے وہ علی کا والد ہے، اور اس جلال کے عالم میں ابو طالب نے کہا دیکھو ابھی تک تو پاسداری کی گفتگو تھی، لیکن جان محمد کی بات اگر آ جائے تو جب تک ابو طالب زندہ ہے تب تک تمہاری نظروں کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ محمد کی طرف اٹھ کے دیکھ سکے۔ آپ محسوس کیجئے گا، جب تک ابو طالب زندہ ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس دور میں نصرت محمد کی ابتدا کی جا رہی ہے۔ اب پھر مجھے جملہ کہنے دیجئے کہ یہ عمل کتنا پسند آیا اللہ کو۔ بھائی دیکھیں اس وقت تک نزول آیت تو نہیں تھا، لیکن اتنا پسند آیا اللہ کو یہ عمل کہ ہر مسلمان پہ واجب کر دیا کہ اب آؤ نبی کی نصرت کرنے کے لیے۔ پھر مجھے کہنے دیجئے کہ یہ اللہ نے مدد کی ڈیمانڈ کر کے کہیں ایسا تو نہیں کہ ہر مسلمان پر سیرت ابو طالب کو واجب قرار کر دیا ہے، کہہ دیا کہ سیرت ابو طالب پہ عمل کرتے نظر آؤ۔ اور پھر سنیے عزیزان محترم، ابو طالب کی سیرت پہ عمل کرتے نظر آؤ، یعنی اتنا پسندیدہ عمل ہے ابو طالب کا، نہ جانے کس خلوص سے مدد کی ابو طالب نے کہ اللہ نے قیامت تک اس عمل کو لازم قرار دے دیا۔
اور اپنی آیت میں رکھ دیا۔ ارے بھائی مسلمان کی زندگی اعمال سے بھری ہوئی ہے، مسلمان نمازیں پڑھ رہا ہے، مسلمان روزے رکھ رہا ہے، مسلمان حج کر رہا ہے، مسلمان زکوٰۃ دے رہا ہے، مسلمان صدقہ دے رہا ہے، مسلمان بڑی بڑی عبادتیں کر رہا ہے۔ کیوں کر رہا ہے؟ کہ صاحب قرآن میں آیت نازل ہوئی ہے لہٰذا ہم یہ عمل کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب کہنا پڑے گا مسلمان سے آگے بڑھ جائیے۔ میں تابعی نہیں، صحابیوں کی بات کرتا ہوں۔ صحابیوں نے عمل کب کیا؟ کہ جب آیتوں کا نزول شروع ہوا، آیت آئی اقیم الصلاۃ، صحابیوں نے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ آیت آئی کتب علیکم الصیام، صحابیوں نے روزے رکھنا شروع کر دیے۔ آیت آئی وللہ علی الناس حج البیت، صحابیوں نے حج کرنا شروع کر دیا۔ آیت آئی وَأْتُوا الزَّكَاةَ، صحابیوں نے زکوٰۃ دینا شروع کر دی۔ اس کا مطلب جب جو آیت آئی تب صحابیوں نے عمل کیا۔ پھر مجھے کہنے دیجئے کہ صحابیوں کا ہر عمل ایک آیت کی اتباع میں تھا، ایک آیت کے اعلان کے بعد تھا۔ صحابیوں نے جو عمل کیا وہ نزول آیت کے بعد تھا، یعنی پہلے آیت آئی پھر عمل ہوا، پہلے آیت آئی پھر عمل ہوا، یعنی جتنا عمل تھا وہ تقلید آیت میں تھا۔ آیت کو وجوب کو آیت کو عمل میں لانے کے لیے تھا۔ پھر کہنے دیجئے کہ کتنا خلوص تھا اس عمل میں کہ جو آیت کا محتاج نہیں تھا بلکہ اللہ نے آیت کو اس عمل کے بعد اس عمل کو اس معراج تک پہنچایا کہ لوگوں پر لازم قرار دے دیا، لوگوں پر لازم قرار دے دیا کہ جاؤ تم اس عمل کو انجام دیتے رہو۔ اس لیے کہ ابو طالب نے نہایت ہی خلوص کے ساتھ ان نصرت نبی کو انجام دیا تھا۔ اب مجھے ایک سوال کا جواب اور دے دیں، قرآن میں اچھا نبی یہ نصرت اتنا اہم عمل ہے کہ نبی ہر کسی کی نصرت کو قبول بھی نہیں کرتا، نبی نے ہر کسی کی نصرت کو گلے سے نہیں لگایا۔ ایک صاحب آئے، بڑے خوش ہو کے آئے اور آن کے کہنے لگے یا نبی اللہ میں آپ پہ ایمان تو نہیں رکھتا لیکن مجھے آپ کی صداقت پہ بڑا اعتماد ہے اور میں آپ کی صداقت سے بہت خوش ہوا ہوں۔ تو کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا آپ کی خدمت میں ایک یمنی چادر کو تحفے میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ نبی نے کہا یہ تحفہ تب تک میری بارگاہ میں لے کے نہ آنا جب تک ایمان نہ لیتے آنا۔ نہیں، پھر غور کیجئے آیت کیا کہہ رہی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے صاحبان ایمان اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نصرت تب قبول ہوگی جب ایمان کے ساتھ ہو۔ ارے اس جملے تک پہنچیے آپ، میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ قرآن کی صاف لفظیں ہیں یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے صاحبان ایمان اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ نبی نے چادر واپس کی کہ پہلے ایمان پھر مدد۔ نبی نے چچا حمزہ نے ایک دن ایسے ہی نبی کی مدد کر دی کہ چچا حمزہ پہلے ایمان پھر مدد۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ پہلے ایمان پھر مدد۔ اب اگر نبی ابو طالب کی مدد کو مسلسل قبول کر رہے ہیں، توجہ کیجئے، اگر ابو طالب کی مدد کو مسلسل قبول کر رہے ہیں تو پھر کہنا پڑے گا کہ ایسے شخص کو مددگار نبی کہا جائے گا کہ جس کی مدد کو مسلسل نبی نے قبول کیا۔ ماننا پڑے گا کہ ایمان پہلے تھا، مدد بعد میں تھی۔ صلوات پڑھیں بر محمد آل محمد کی ذات پر، ایک بلند ترین صلوات پڑھیں ذرا عظمت آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد۔ قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ۔ چونکہ محفل ہے لہذا اس محفل کو میں اپنی نثر کو نظم سے قریب کر کے چھوڑوں گا اور پریشان نہ ہو، جناب ابو طالب ہی کے اشعار سنا کے آپ کو انشاءاللہ اس بزم کو آپ کے حوالے کر دیا جائے گا۔ بھائی توجہ کیجئے گا، پہلے ایمان پھر مدد۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو طالب جو بھی مدد کریں گے وہ اس ایمان کے زمرے میں ہے، ایمان کے دائرے میں ہے۔ نہیں تو ایک مرتبہ تو نبی کہتے کہ اے چچا پہلے ایمان لائیے پھر مدد فرمائیے گا، لیکن بارہا مدد ابو طالب کو قبول کرتے رہے پیغمبر اور بتاتے رہے کہ کس کے ایمان پہ گفتگو کر رہے ہو؟ جو کل ایمان کا والد ہو۔ اور کیا کمال معرفت ہے، کیا کمال معرفت ہے
کہ جب پیغمبر اس دنیا میں تشریف لائے، فاطمہ بنت اسد کو اس دن ابو طالب بشارت دے رہے ہیں کہ فاطمہ بنت اسد 30 سال کے بعد آپ کی آغوش میں بھی ایک ایسے ہی چاند سا بیٹا ہوگا۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہ خبر ابو طالب کیسے دے رہے ہیں؟ اور اتفاق ایسا کہ یہ خبر سچی بھی ہوئی، اور اتنی سچی ہوئی اور اتنے عام پیمانے پہ سچی ہوئی کہ بڑی بڑی خبروں کا انکار کرنے والے بھی اس خبر کا انکار نہیں کر پائے، اور اتنی صداقت اللہ نے قائم کر دی اس خبر میں کہ آج تک اس خبر پہ اس درار کو دلیل بنا دیا۔ توجہ کیجئے گا، وہ درار دلیل خبر ابو طالب ہے۔ اچھا سنیے، وہ بچہ آ گیا جس کی بشارت ابو طالب نے دی تھی، ایمان کا یہ عالم تھا کہ اسی وقت آیا، انہی مدت کے بعد آیا کہ جس مدت کو ابو طالب نے بیان کیا تھا۔ 3 دن کے بعد جب یہ بچہ باہر آیا اور فاطمہ بنت اسد کی آغوش میں تھا تو ابو طالب نے پوچھا کہ بی بی آپ نے اس بچے کا کیا نام رکھا؟ آواز آئی کہ میں نے ابھی نام نہیں رکھا ہے، بلکہ میں نے ان کی ماتھے کی چتون کو دیکھ کر میرے لب سے بے ساختہ نکلا کہ میرا بچہ حیدر ہے۔ توجہ کیجئے گا، فاطمہ بنت اسد کہہ رہی کہ میرا بچہ حیدر ہے۔ اب جناب ابو طالب نے مولائے کائنات کو آغوش میں لیا۔ شعر سنیے گا ابو طالب کا، اور پہنچے ایک بلند جگہ پر، اور بلند جگہ پہ جانے کے بعد آسمان کا رخ کیا۔ ایمان ابو طالب اور جناب ابو طالب کی شاعری، یہ کیا ہو رہا ہے کہ یہ ایک باپ اپنے بیٹے کا نام رکھنے جا رہا ہے، یا جملہ بدلوں، کل ایمان کا باپ کل ایمان کو نام دینے جا رہا ہے۔ ارے بھائی، جو کل ایمان کو نام دے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ اچھا خوب پتا ہے ابو طالب کو کہ نام کیسے دینا ہے۔ بھائی باپ ہیں، اور ایسا نہیں کہ پہلے بیٹے کے باپ ہیں، علی چوتھے بیٹے ہیں ان کے، اس کا مطلب باقی 3 بیٹوں کے نام ابو طالب رکھ چکے ہیں، اور ایک سے ایک رکھ چکے ہیں۔ اب جیسے ہی ختم ہو رہی گفتگو، جیسے ہی ابو طالب ایک بلند مقام پہ پہنچے، ابو طالب نے 4 مصرے پڑھے۔ میں چاہتا ہوں کہ انہی کی محفل میں انہی کے 4 مصرے پڑھے جائے۔ یوں تو دیوان ابو طالب، کلام ابو طالب بھرا ہوا ہے تواریخ میں اور کتابوں میں۔ ادبیات کی کوئی فہرست اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک دیوان ابو طالب کا ذکر نہ کر دیا جائے، یا جملہ بدل کے کہوں کہ عصمتوں کی زبان بھی مرہون منت دیوان ابو طالب ہے۔ کسی نے پوچھا تھا امام سے کہ مولا آپ کے بچے اتنا خوبصورت کیوں بولتے ہیں؟ ہمارے گھر کے بچے بھی عربی ہیں، آپ کے گھر کے بچے بھی عربی ہیں، لیکن آپ کے گھر کے بچے اتنے فصیح بولتے ہیں، اتنا بہترین کلام کرتے ہیں، اتنی شیرین زبان ہے، آپ اپنے بچوں کو کیا پڑھاتے ہیں؟ امام نے فرمایا کہ ہم اپنے گھر میں اپنے بچوں کو اپنی جدہ کا خطبہ پڑھاتے ہیں، اپنے دادا کا دیوان پڑھاتے ہیں۔ آپ محسوس کیجئے گا، اپنے دادا کا دیوان پڑھاتے ہیں۔ تو جو عصمتوں کے گھر کا نصاب ہو اسے ابو طالب کی شاعری کہا جاتا ہے۔ ارے صاحب، میر و غالب کو پڑھ کے BA کی ڈگری لینا اور ہے، عصمتوں کے گھر کے سلیبس کو ابو طالب کی شاعری کہا جاتا ہے۔ جو عصمتوں کے گھر کے ادب کا سلیبس معین کریں انہیں ابو طالب کہتے ہیں۔ اور پھر ابو طالب، اور کیا مزاج ابو طالب ہے اور کیا بزم ابو طالب ہے کہ بلند مقام پہ پہنچے اور 4 مصرے پڑھے۔ بچہ ہاتھوں پہ ہے، شاید سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر کچھ اوپر سے مانگنا ہو تو اس وسیلے سے مانگو، اور 4 مصرے پڑھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا رب ذل عشق تجی والقمر المبتلج المضی بین لنا من حکم المقضی ماذا ترى اسم هذا الصبی۔ توجہ کیجئے گا، ابو طالب مصرع پڑھ رہے ہیں، یا رب ذل عشق تجی، بلاغتوں کو محسوس کیجئے گا، اے رات کو تاریکی عطا کرنے والے رب، والقمر المبتلج المضی، اور اس تاریکی کو چاند کی روشنی سے ہٹا دینے والے رب۔ بلاغت قربان ہو ابو طالب کے مصرے پر، والقمر المبتلج المضی،
کیا دو مصرے حمد کے کہے ابو طالب نے. پھر کہتے ہیں بین لنا من حکم المقضی، اپنی قضاء و قدر سے میرے لیے اپنا حکم بیان فرما. ماذا ترى اسم هذا الصبی، تو اس بچے کا کیا نام رکھنا چاہتا ہے؟ آپ محسوس کر رہے ہیں؟ بین لنا من حکم المقضی ماذا ترى اسم هذا الصبی، تو اس بچے کا کیا نام رکھنا چاہتا ہے. میں نے وہ منظر دو لفظوں میں آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ ابو طالب وہاں ایک صلوات پڑھیں بر محمد آل محمد کی ذات پر، نہیں بخت موری بابا سے بلند صلوات پڑھیں عظمت آل محمد صلی علی محمد آل محمد. بین لنا من حکم المقضی، تو اس بچے کا نام بتا. اچھا آپ مجھے بتائیں یہ کیا کر رہے ہیں ابو طالب؟ کہ اپنے بچے کا نام مانگ رہے ہیں. تو کیا عجیب انداز ہے بھائی، ایک لفظ میں بھی نام مانگا جا سکتا ہے، ایک جملے میں بھی نام مانگا جا سکتا ہے، لیکن 4 مصروں میں نام مانگا. تو کس سے مانگ رہے ہیں؟ کس سے نام مانگ رہے ہیں ابو طالب؟ خدا سے نا. تو اس زمانے کے تو سارے خدا کعبے میں بیٹھے ہوئے تھے. ارے بھائی غور کیجئے گا، اس زمانے کے تو سارے خدا کعبے میں بیٹھے ہوئے تھے. یہ کس خدا کے پاس مانگنے جا رہے ہیں؟ ابو طالب کا عمل، ابو طالب کا عقیدہ بتا رہا ہے مکے والوں کے خدا اور ہے، ابو طالب کا خدا. محسوس کیا ہم نے؟ یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد والے. ابو طالب کا خدا اور ہے. اور اس بلندی کی طرف اشارہ کر کے کہا اور بتایا کلمہ سنا. یہ ابو طالب کا کلام نہیں ہے، اسی کلمے میں کلام چھپا ہوا ہے، اسی کلام میں کلمہ چھپا ہوا ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ اے قمرے، اے رات کو روشن کرنے والے خدا، اے چاند کو چاندنی عطا کرنے والے خدا، میرے لیے بیان فرما کہ میں اس بچے کا کیا نام رکھوں. اب شورا بیٹھے، ان سے اجازت لیتے ہوئے 2 منٹ کی تقریر کا جملہ کہہ کے میں اجازت چاہتا ہوں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا استاد شاعر یہ اجازت دیتا ہے کہ کسی نوسکھیا کی زمین پہ تباہ آزمائی کی جائے؟ محسوس کریں قبلہ، اجازت چاہتا ہوں. بھائی ہر استاد شاعر کا اپنا پروٹوکول ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے. ہر استاد شاعر ہر ایرے غیرے کی زمین پہ قلم نہیں اٹھاتا، اور اگر آپ لے کے بھی آ جائیں ان کے پاس تو پلٹ کے کہتا ہے میاں ایسی زمین تو لاؤ کہ جس پر ہم تباہ آزمائی کر سکیں، ایسی زمین تو لاؤ جس پر ہم شعر کہہ سکیں. اس کا مطلب ہر شاعر کا اپنا پروٹوکول ہے، وہ ہر کسی کو اپنی خاطر میں نہیں لاتا، کم سے کم اپنے معیار کے شاعر کی زمین پہ شعر کہنا چاہتا ہے. یہ نہیں کہ صاحب کسی نوسکھیا یا کسی جسے کہا جائے کہ ابتدائی طالب علم کوئی ایک عجیب سی بے بہری زمین لے کے آ جائے اور اس پر کوئی استاد شاعر تباہ آزمائی کرنے لگے بغیر ٹھیک کیے ہوئے. نہیں. اچھا کوشش یہ ہوتی ہے جب شعرا بڑے بڑے شعرا اساتذہ شعر پڑھتے ہیں تو صاحب میر صاحب کی زمین میں شعر ہے، غالب صاحب کی زمین میں شعر ہے، مرزا صاحب کی زمین میں شعر ہے. صاحب یہ زمینیں کیوں بتا رہے ہیں؟ کہ بتایا جا رہا ہے کہ اس زمین کی یہ عظمت ہے کہ مجھ جیسا شاعر اس پر تباہ آزمائی کرے. ارے کیا کہنے ابو طالب کی زمین کے. ہاں محسوس کیجئے گا کہ جیسے ہی ابو طالب نے 4 مصرے کہے، آسمان سے ایک لوح فنزل اللوح من السماء، آسمان سے ایک تختی نازل ہوئی. وہ تختی چوتھے امام کے زمانے تک کعبے کے خزانے میں محفوظ تھی، اور اس تختی پہ بھی 4 مصرے لکھے تھے، اور اسی بحر میں لکھے تھے جس بحر میں ابو طالب نے کہے. محسوس کیجئے گا آخری بات ہو رہی ہے. میں نے چاہا کہ یہ 4 مصرے اللہ کے بھی اسی محفل میں پڑھ دیے جائیں، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ کس بزم کی بات ہو رہی ہے. ابو طالب نے 4 مصرے پڑھے، یا رب ذل عشق الدجی والقمر المبتلج المضی بین لنا من حکم المقضی ماذا ترى اسم هذا الصبی. ادھر سے جو 4 مصرے نازل ہوئے وہ 4 مصرے یہ تھے: خصصتما بولد الزکی الطاہر الولی النقی اسم هذا الصبی العلی علی اشتق من العلی. وہ 4 مصرے نازل ہوئے، اس میں تھا اے ابو طالب میں نے تمہیں پاکیزہ بیٹا عطا کیا، اور وہ بیٹا دیا جو طاہر بھی ہے، ولی بھی ہے، پاکیزہ بھی ہے، اور اسم هذا الصبی العلی، اور میں نے اس بچے کا نام علی رکھا.
وَعَلِيٌّ اشْتُقَّ مِنَ الْعَلِي، اور ایسے ویسے علی نہیں رکھا، عرش پہ میرا نام علی ہے، فرش پہ تمہارے بیٹے کا نام، محسوس کیا آپ نے؟ فرش پہ تمہارے بیٹے کا نام علی ہے۔ اب ذرا اس 4 مصرے کا وزن اس 4 مصرے سے ملائیے، ارے کتنے وزنی تھے ابو طالب کے 4 مصرے کہ اللہ کو بھی 4 ہی مصرے بھیجنے پڑے، اور کتنی، ارے کس بلندی کے استاد شاعر ہیں ابو طالب کہ کم سے کم عظمت ابو طالب تو یہ ہے کہ جس زمین پہ ابو طالب شعر کہہ رہے ہیں اسی زمین پہ غیب سے شعر نمودار ہو رہے ہیں۔ ارے کتنی پسند ہے اللہ کو زمین ابو طالب کہ ایک مطلع دینے کے بعد یہ زمین اتنی پسند آئی کہ لگاتار نور کے 13 شعر اور اسی زمین پہ اتنی پسند آئی زمین ابو طالب کہ مطلع انوار کے بعد مسلسل نور کی بوچھار اس زمین پہ کی گئی، اور بتایا گیا کہ جو نورانیت زمین ابو طالب میں ہے وہ کہاں ہے۔ آپ ابھی سنیں گے کہ واقعاً حق ہے ایسے شخص کو محسن اسلام کہا جائے کہ جس کی عظمتوں میں قرآن نمایاں کلام بیان کر رہا ہو، جس کے کلام پہ قدرت اپنا کلام پیش کر رہا ہو، جس کے جواب میں قدرت جواب دے رہی ہو، اور زمانے کو سمجھایا جا رہا ہو کہ یہ ناصر خدا ہے، یہ محسن اسلام ہے، اور ایسا ناصر خدا ہے کہ اس کی نصرت قیامت تک اسلام کی مددگار، اسلام کے کھاتے میں لکھی جاتی رہے گی۔ پردہ غیب میں بیٹھا ہوا آج کا ناصر دین وہ بھی کوئی اور نہیں ہے بلکہ ایمان ابو طالب کی بیان دلیل ہے، وہ بھی خون ابو طالب ہے کہ جو آج پردے میں بیٹھ کر اسلام کی نصرت کر رہا ہے۔ یہ جملہ بدل کے کہہ دوں، یہ اسی محل کو استوار کر رہا ہے کہ جس کی بنیاد ابو طالب نے رکھی تھی، اور ہم سب تو انشاءاللہ اس محل کی قندیل بھی اگر بن جائیں تو ہماری مقدر کے چمکنے کے لیے کافی ہے کہ جس محل کی بنیاد، جس مدح سرائی کی بنیاد ابو طالب رکھ کے جا رہے ہیں، ہم اس محل اور اس ایوان کی قندیل بن جائیں۔ آئیے دعا کرتے ہیں اس عظیم موقع پر کہ اللہ وارث ابو طالب، وارث دین کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور مل کر ان کی بارگاہ میں اس عظمت کی مبارکباد پیش کرنے کے لیے دعائے فرج بھی پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلوات بر محمد و آل